باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ وشرفنا ذریۃ رسالت وعرفنا ولایت ولیہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وهو الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بلندتر صلوات تمام تعریفیں ہیں اس خالق لم یزل اور لم یزال کے لیے جس کا اقتدار تب تھا جب کچھ نہ تھا. آپ سلامت رہیے، حسین آپ کو آباد رکھے. یعنی اس کا اقتدار اس وقت بھی تھا جب کچھ نہیں تھا، اور اس کا دائمی اقتدار اس وقت بھی رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا. اور تمام صلوات و سلام ہیں ان ذوات طیبات کے لیے کہ جنہوں نے نہ نظر آنے والے خدا کو اس انداز میں منایا کہ مخلوق اسے ماننے پر مجبور ہو گئی. اور اللہ مالک الملک نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا. جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ مودت کا سفر کرنا، جسے سمجھ نہ آئے اس کی مجبوری ہے. اور میرا یقین یہ ہے کہ اس بندے سے سمجھدار کائنات میں ہو نہیں سکتا جس نے علی کو امام مانا ہو. کائنات کے رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا میرے حبیب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت تو مجھے چاہت ہوئی. یہ اس کی چاہت ہے. فاحببت ان عرفا میری چاہت ہے کہ میں پہچانا جاؤں میں الہ ہوں تو کیسا ہوں، میں رحیم ہوں تو کیسا ہوں، میں کریم ہوں تو کیسا ہوں، میں موہی ہوں تو کیسا ہوں، میں یحیی ہوں تو کیسا ہوں، میں ممیت ہوں تو کیسا ہوں، میں قادر ہوں تو کیسا ہوں، میں نور ہوں. میں نور ہوں تو کیسا ہوں، اب
محمد. حسین آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کونین آپ کی نورانی معرفت کو اور مزید اضافہ فرمائے. حاضرین معظم، یہ ایام فاطمیہ ہیں، شہزادی سے منسوب ایام ہیں. یہ جناب سیدہ طاہرہ سے ایام فاطمیہ. میں نے اسی موضوع کی مناسبت سے سورہ کوثر کی پہلی آیت پہ مجھے بات کرنی ہے. کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. ہائے ہائے، جو بندے قرآن پڑھنے کے شوقین ہیں، قرآن سننے کے عادی ہیں، جن کو رسول کی بات اچھی لگتی ہے، ہم کسی غیر کو مانتے ہی نہیں. ہمارے پہلے سٹاپ کا نام ولایت علی ہے. ہائے ہائے یا علی ولی. صدا سلامت رہیے. حسین آپ کو آباد رکھے. جس کے دل میں علی کی ولایت دھڑکن بن کے تجھے زندگی دے رہی ہے، اسی علی کی بات کر رہا ہوں. میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے. بلند صلوات پڑھیے اہل بیت محمد کی ذات پر. مولا فرماتے ہیں کچھ لاشیں، میں ایک پہلے وضاحت کر دوں. ایک ہوتا ہے افق، الف فے کاف دو نقطے والا افق یا افق. ایک ہوتا ہے عمود. یہ جو پلر کھڑا ہے یہ عمودی ہے. اگر اس کو لٹا دیا جائے تو ہم کہیں گے یہ افقی ہے. کھڑا ہو تو عمودی ہے، لیٹا ہوا ہو تو افقی ہے. اب میرے مولا کا فرمان سننا. میرے بادشاہ فرماتے ہیں کچھ لاشیں افقی ہیں. بھائی توجہ رکھنا صاحبان. کچھ لاشیں افقی ہیں اور کچھ لاشیں عمودی ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں آخری بندے تک، میرے نوجوان دوست طالب علم ساتھی، آخری بندے تک میری بات پہنچے. کائنات کا صادق امام فرما رہا ہے کہ کچھ لاشیں افقی ہیں اور کچھ لاشیں عمودی ہیں. یعنی کچھ لاشیں زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں اور کچھ لاشیں کھڑی ہیں. جس بندے کو سمجھ آئے گی زبان دہن توڑ کے نہ بولے. شاہ نجف سے خیرات ہی نہیں مانگی، مولا سے پوچھا مولا یہ افقی کی سمجھ آتی ہے، یہ کھڑی لاشیں کون سی ہیں؟ ہائے 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 مولا یہ کھڑی لاشیں کون سی ہیں؟ کائنات کا فرزند رسول پر ارشاد فرما رہا ہے بندہ خدا سن، تو کیا سمجھتا ہے جو زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ زندہ بھی ہے. بھئی جو بندے لفظ سننے کے عادی ہے، جو بندہ چل رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، جو سو رہا ہے، جو جاگ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے وہ زندہ بھی ہے. کہا مولا پھر وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں زندگی کی شرط ہے دل میں میرے داد علی کی ولایت. ہائے 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 ہائے. زندگی کی شرط ہے، زندگی کی شرط ہے کہ دل میں علی کی محبت ہو. معصوم فرماتے ہیں نحنو حیات القلوب، ہم دلوں کی زندگی ہیں. مولا آسان فرما دیجئے، کہا بس اتنا سمجھ لے جہاں جہاں پہ علی ہے، جہاں جہاں پہ علی ہے وہاں وہاں پہ زندگی ہے. اگر عبادت میں علی ہے تو عبادت زندہ. ہائے 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 ہائے.
آپ کو سلامت رکھے، شہزادی کونین آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، چاہ رہا ہوں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، رسول کے بیٹے کا پیغام آپ کی نورانی سماعتوں کی نظر کر سکوں، التماس یہی کر رہا ہوں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے جو چل رہا ہے وہ زندہ بھی ہے، جو کھا رہا ہے وہ زندہ بھی ہے، جو پی رہا ہے وہ زندہ بھی ہے۔ مولا زندگی کی وضاحت فرما دے۔ رسول کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحنو حیات القلوب، دلوں کی زندگی تو ہم آل محمد ہیں۔ یا علی صدا سلامت رہیے۔ اللسانو، پوری توجہ فرمائیے گا، میرے کائنات کے رسول کا ارشاد گرامی ہے، اللسانو فی اقرار التوحید، زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ توحید کا اقرار زبان سے کرو۔ العین فی جمال رسالہ، آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ میرے رسول کا دیدار کرو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے تمام شیعہ سنی دوستوں تشریف فرما ہے، آنکھیں اس لیے کہ میرے رسول کی زیارت کرو، میرے محمد کی زیارت کرو، یہ تیرا نصیب ہے تجھے پہلا محمد ملے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تیرا نصیبہ ہے تجھے پہلا محمد ملے یا آخری محمد ملے، نہ پہلے کی عطا میں فرق ہے نہ آخری کی سخا میں فرق ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اللسان فی اقرار التوحید، العین فی جمال رسالہ، القلب فی ولایت علی ابن ابی طالب۔ زبان توحید کے لیے، آنکھیں رسالت کے لیے، دل، میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں، دل نہیں قلب، قلب اس مرکزی نقطہ دل کو کہتے ہیں جو 7 پردوں کے اندر چھپا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، القلب فی ولایت علی ابن ابی طالب، دل کس لیے ہے؟ علی کی ولایت کے لیے۔ قبلہ اگر کسی بندے کی آنکھوں کو آشوب ہو جائے، نظر آنا بند ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں یہ بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آنکھیں خراب ہیں، دل ابھی باقی ہے۔ دل ابھی زندہ ہے، زبان میں لکنت آ جائے، بول نہ سکے، آپ چارپائی پہ مریض کو ڈال کے لے کے جائیں، ڈاکٹر صاحب پتہ کریے یہ بندہ مر گیا یہ زندہ ہے، ڈاکٹر کہے گا بھائی اس کی زبان میں نقص آیا، اس کا دل حرکت کر رہا ہے، کیونکہ دل زندہ ہے اس لیے زندگی باقی ہے۔ بھائی توجہ رکھنا صاحبان جہاں جہاں تشریف فرما ہے، دل باقی ہے، اور اگر کسی کا دل بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اسے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا دل خراب ہو گیا ہے، اس کا علاج کریں، وہ کہے گا تیری عقل کہاں چلی گئی؟ جب دل نہیں رہتا تو پھر زندگی نہیں رہتی۔ توحید، زبان توحید کے لیے، آنکھیں رسالت کے لیے، دل ہے ولایت علی کے لیے۔ اگر ولایت ہے، ہائے ہائے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ حبیب پریشان کیوں ہے؟
ہم نے تجھے کثیر خیر کثیر عطا کیا. مکھی پہ مکھی مارنے والے ملاؤں نے کہا ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا. وہ اللہ ہے، علم کا بھی خالق ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ نہیں ہو سکتا سوال گندم ہو جواب چنا ملے. اس سورہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب رسول کا آخری بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، عاص بن فائل فہمی ایک ملعون ہے جس نے بڑے جشن منائے. اس نے کہا آج رسول کا آخری بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کی نسل باقی ختم نہیں رہ سکتی، اس کی نسل ختم ہو گئی، وہ جڑ کٹا ہو گیا. وہی لفظ جو عاص فہمی نے استعمال کیے تھے کہ آج محمد ابتر ہو گیا. جب تک بات خدا کی تھی جواب رسول نے دیا، اب بات محمد کی تھی. اب بات محمد کی تھی، کہا مصطفیٰ تو خاموش ہو جا، میرے منکر کا سامنا تو نے کیا، یہ تیرا منکر ہے. یہ تیرا منکر ہے، اس کا سامنا میں کروں گا. قرآن نے پکار کے کہا ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. حبیب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا. فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ. وانحر، اور قربانی کر. ایک سورہ یہ ہے کوثر، ایک سورہ مزمل ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، راتوں کو اتنا لمبا قیام نہ کیا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے. مجھ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے بھئی وہاں پہ نماز کام کرنے کا حکم. بھئی توجہ رکھیے گا صاحبان، جہاں جہاں تشریف فرما ہے وہاں پہ نمازیں گھٹانے کا حکم، کوثر میں نمازیں بڑھانے کا حکم. معلوم ہوا وہ آیت تب نازل ہوئی، ابھی زہرا زمانے میں تشریف لائی نہیں تھی. جب زہرا آ چکی، اللہ نے کہا مصطفیٰ میں نے تجھے انعام اتنا بڑھا دیا، تو ساری زندگی ایک قیام میں گزار دے، عطا زہرا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ سلامت رہیے، حسین آپ کو آباد رکھے. میرے مصطفیٰ میں نے تجھے عطا وہ کیا ہے، اگر تو ساری زندگی ایک قیام کرے تو زہرا کی عطا کا حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے حبیب تو ہے کائنات کے لیے رحمت، تیری بیٹی وہ ہے جو تیرے لیے بھی رحمت. ہائے ہائے ہائے، بھائی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت. بھائی کائنات کے رسول کی رحمت کا دائرہ عالمین پر، زہرا کی رحمت کا دائرہ ذات مصطفیٰ پر. تو حاضرین معظم، زہرا ہر فرشتے کو حکم ہے، جبریل سے لے کے فطرس تک، بھئی جب بھی دروازہ رسول پہ جاؤ دستک دو، اجازت ملے تو اندر جاؤ ورنہ واپس پلٹ آؤ. توجہ ہے نا صاحبان کی؟ مولا آپ کو صحت و سلامتی دے. دروازہ رسول پہ دستک دو، جواب ملے اندر جاؤ ورنہ پلٹ آؤ. یہ رسول کا در ہے، رسول کو حکم ہے. رسول شہزادی کے دروازے پہ جانا، دستک دینا، اجازت ملے تو اندر چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ آنا. بابا جس در پہ آگے
فرشتے رک جائیں اسے در رسول کہتے ہیں، جس در پہ آ کے محمد رک جائے اسے در بطول کہتے ہیں۔ سلامت رہیے آپ۔ نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا ناطق کرامت، نبی کی دختر علی کی زوجہ خدا کا ناطق کرامت ہے، بجز محمد ہر ایک نبی سے ایک بلندر مقام تو ہے، گر تو نہ ہوتی سمجھا نہ سکتا کوئی مسائل ان نساء کو۔ جس دروازے پہ رکنے کا رسول کو حکم تھا نا، سلامت رہیے آپ۔ اپنے وطن میں بیٹھ کے حسین کی پردیسی ماں کو رو رہے ہو، مرحبا۔ بڑے درد والے مومن تشریف فرما ہے، بہت کچھ کہنا رہ گیا، پھر آپ کی زیارات کا شرف حاصل ہوا، پھر سے حاضر ہوں گا۔ التماس یہی کر رہا ہوں کہ جس در پہ مصطفیٰ کو رکنے کا حکم تھا، رونا رلانا کسی ذاکر واعظ خطیب کا یہ فن نہیں ہوتا، یہ تو شام والی ملکہ کی عطا ہوتی ہے۔ فقیر سید کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے، مومنین کی نظر کر رہا ہوں۔ غم حسین میں آنسو آنا بند ہو جائیں، 2 رکعت نماز ہدیہ شام والی شہزادی کا پڑھنا، شام کی طرح منہ کر کے کہنا بی بی تیرے بھائی کی محبت کے آنسو ختم ہو گئے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ عزاداران حسین، لٹ گیا مدینہ، جل گیا وہ در جہاں پہ فرشتے سوالی بن کے آتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، تیرا جی چاہے جیسے رو۔ لیکن چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا، مولا مجلس حسین میں بیٹھ کے کیسے رویا کروں؟ معصوم فرماتے ہیں شریفوں کی کہانی ہے، ہائے ہائے ہائے، شریفوں کی کہانی ہے، جیسے تیرا جی چاہے رو لیا کر۔ کہا مولا سینے پہ ہاتھ ماروں؟ کہا یہ اس بی بی کی حسرت ہے جو 9 بھائی قاتل کروا کے آئی تھی، کسی نے بھائی کی لاش پہ رونے نہیں دیا۔ عزادارو، کوشش کرنا، چھوٹی سے چھوٹی محفل، اپنے بچوں کو فدق ضرور بتانا، شہزادی کا حق ضرور بتا کے جانا، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ضرور بتانا بی بی کے در پہ آگ لگانے والے کون تھے، یہ ضرور بتانا علی کے گلے میں رسی ڈالنے والے کون تھے، یہ ضرور بتانا محمد کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے کہتی رہی یہی میرے بابا کا دربار ہے، کوئی ہے جو بابا کی سند دیکھے؟ عزادارو، ایک بغیرت آگے بڑھا، آگے بڑھ کے سند ہاتھوں میں لی۔ کوئی کہتا تھا یہ محمد کی تحریر نہیں، کوئی کہتا تھا یہ محمد کے دستخط نہیں۔ عزادارو، دربار میں ایک طرف سے تحریر چلی، ایک بغیرت نے سند لی، سند کے پرسے لے کے پرسے کیے کر کے ہوا میں اچھال دیے، ان پر تھوکتا رہا۔ عزادارو، کچھ حسین نے اٹھائے، مرحبا مرحبا۔ شہزادی تجھے بیٹیوں کو کوئی دکھ نہ دکھائے، تیری بیٹیوں کے بخت بلند ہو۔ میں کہتا ہوں سیدہ تیرے دکھ بڑے ہیں، سیدہ تیرے دکھ بڑے ہیں۔ تو محمد کی بیٹی تھی، بی بی تیرے سر پہ چادر بھی تھی، تیرے ساتھ علی بھی تھا، بی بی تیرے ہاتھ پسے گردن بندھے نہیں تھے۔ میرا سلام علی کی بیٹیوں کو، جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، جس کے بھائیوں کے سر نیزے پہ تھے۔
مقام الصالح. ایران وکیل آل محمد مولانا علی ناصر علوی آف لاہور. سارے محمد تشریف رکھو. کر دیں ملک پاکستان کی بہت بڑی عظیم شخصیت علی عمران جعفری آپ شکر ممبر پاک نے تشریف مانے. ایک کو اعلان سماعت فرما لو. 4 اپریل بروز سوار سواوا دلوانا اس امام کو میری سفارت کریے 4 اپریل جس کے ذاکر سیما باس بلوچ ٹھیک 9 بجے خطاب فرمان دے. اس کے علاوہ ذاکر سید اقبال حسن شاہ بجاڑا علامہ اظہر عباس حیدری آف گجرا والا ذاکر سید سجادت بخاری آف شمالی سیدہ ذاکر حبیب اللہ حیدری آف گڑی کے تڑ ذاکر سید ابدال حسن شرازی اتھر ذاکر نعید عباس جگ اور ذاکر عامر افتخار تڑا پنڈی کالو. آخر تے ملک دے مشہور نوخان حسن صادق ماتمی سمتن پرسا دین دے 4 اپریل بروز سوار سواوا دلوانا. 12 شوال بامکام لیدر کرام میں نسبات کریے سالانہ پہلی مجلس سے 12 شوال میں لیدر کرام جس کے وجہ سید ریاض حسین شاہ رتوال سید مزمل حسین شاہ آخ دربار کتوال سید اقبال حسین شاہ بجاڑا ذاکر سید سجادت شمالی سیدہ ملک جعفر تیارہ دیرہ ملک ساجد حسین ساجد آفروکن ملک امیر حسین جعفری سرگودا سید غلام عباس شادیوال ذاکر غلام عباس رتن ذاکر حبیب اللہ حیدری ذاکر محسن عباس ساجد مولانا اصغر علی جزندی آف گجرات. 12 شوال بامکام لیدر کرام اور 28 مارچ نے بامکام دور میں نسبات کریے جس کے ملک پاکستان دے نامر مدد پڑھنے سارے مومنہ کے شرکتی اپیلے. انہیں نام سامنے ملک پاکستان دی بہت بڑی شخصیت ذاکری دنیا دا بہت بڑا عظیم نام شہنشاہ قائد سید ملک قائدان آقا سیغام مفسر تاریخ کربلا ذاکر مصطفی شاہ ذاکر علی عمران جعفری آف شکرپورہ. انہیں تو بعد شہنشاہ قائد سید ذاکر قاضی وسیم عباس آف خانوال اور آخر تے شہنشاہ ذکر مسیح ذاکر وسیم عباس بلوچ آف لاریاں سرکار عباس دا تابوت برآمد کر دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دعائیں بلند کر کے نعرہ حیدری. سارے مومنین دے کے گزارش ہے گجرانلے دے نال قلعہ دیدار سنگھ مسلک دیوبند دا تعلق سی 1 سال پورا تحقیق کر کے قلعہ دیدار سنگھ تھانے والے چوک دے وچ علی ولی اللہ پڑھ کے دسیا کہ کسے حلالی ماں دے جمے حرامی ماں دے نہیں. تے سید صاحب ساڈے صاحب کا مسئلہ کہ بھی مسجد تے مدرسے سن. سید صاحب نے منکراں دے گھر دے وچ نوکر منڈی 18 مرلے جگہ لے کے دتی ہے. سارے مومناں دے کے گزارش ہے کہ بی بی دی پتراں دے جُتی دا صدقہ جو بھی ہو سکدا تعاون فرماؤ. مولا تہاڈا حامی و ناصر ہوے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین